وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوٹ نے کہا کہ صدر ٹرمپ افغانستان سے آنے والے تمام تارکین وطن کا بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ قومی سلامتی کو خطرہ ڈالنے والے افراد کو فوری طور پر ملک بدر کیا جائے گا۔ پناہ گزینوں کے فیصلے اور خصوصی امیگرینٹ ویزوں کا اجراء عارضی طور پر روک دیا گیا ہے۔ لیوٹ نے مزید کہا کہ صدر ٹرمپ کی صحت بہترین ہے اور MRI میں دل کی حالت درست پائی گئی۔ بلوچستان محکمہ تعلیم نے نئے تعلیمی سال کے لیے نصاب میں تبدیلی کا فیصلہ کیا۔ جماعت اول سے 12ویں تک ناظرہ اور ترجمہ قرآن کی تعلیم لازمی کر دی گئی ہے۔ چھٹی سے 8ویں جماعت کے لیے کمپیوٹر ایجوکیشن کی نئی کتابیں متعارف کرائی جائیں گی اور چھٹی سے 12ویں جماعت کے طلباء کے لیے سوشل میڈیا کے مثبت اور ذمہ دارانہ استعمال کے نصابی کتابیں تیار کی گئی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف نے قومی اسمبلی کے رواں اجلاس سے رخصت لے لی۔ اسپیکر ایاز صادق نے ان کے رخصت کی درخواست پیش کی، جسے ارکان نے یک آواز منظور کر لیا۔ نواز شریف گزشتہ ماہ آئین کی 27ویں ترمیم کی حمایت میں ووٹ دینے کے بعد کسی اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ اس دوران حکمران اتحاد مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے تحریک انصاف کے ارکان کے رویے کے باوجود آئین کی 26ویں ترمیم کا دفاع کیا۔ صوبہ بلوچستان شدید خشک سالی اور پانی کے مسائل کا شکار ہے۔ معمول سے کم بارشوں اور زیر زمین پانی کی کمی کی باعث دیہی علاقوں کی 75% آبادی متاثر ہو رہی ہے۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق صوبے کی قابل کاشت زمین صرف 7.2% رہ گئی ہے۔ زرعی ماہرین کے مطابق اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو زرعی پیداوار میں مزید کمی اور نقل مکانی کا خدشہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف برطانیہ اور بحرین کا 6 روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ ان کا خصوصی طیارہ لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ کیا۔ وزیر اعظم 26 نومبر کو بحرین گئے تھے اور اگلے روز برطانیہ روانہ ہوئے، جہاں انہوں نے 4 روزہ قیام کیا۔ پیر کے صبح لندن کے لیوٹن ایئرپورٹ سے وہ واپس پاکستان کے لیے روانہ ہوئے۔ سینٹ نے گرفتار اور زیر حراست افراد کے حقوق کا بل منظور کر لیا۔ بل فاروق ایچ نائک نے پیش کیا۔ بل کے مطابق گرفتار شخص کو گرفتاری کے وجوہات تحریری طور پر بتانا، وکیل تک رسائی، اہل خانہ سے رابطہ، ڈاکٹر اور مذہبی رہنما سے ملاقات سمیت دیگر حقوق کی ضمانت دی گئی ہے۔ ان حقوق کی خلاف ورزی کرنے والے افسر کو 1 سال قید اور جرمانے کی سزائیں بھی تجویز کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ الیکٹرانک جرائم کی روک تھام ایکٹ میں ترمیم کا بل بھی قائمہ کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ بیرون ملک بیٹھ کر اداروں کے خلاف بات کرنے والوں کو جلد واپس بلایا جا رہا ہے اور انہیں جواب دینا ہوگا۔ پریس کانفرنس میں انہوں نے خبردار کیا کہ فیک نیوز پھیلا کر بیرون ملک تحفظ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں غیر قانونی افغان شہریوں کو تحفظ دیا جا رہا ہے، جبکہ ملکی سلامتی پر ہر صوبے کو وفاقی پالیسی پر عمل کرنا ہوگا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ غیر قانونی مقیم افغانوں کو نکالنے کی ذمہ داری متعلقہ SHOs کے سپرد کی جا رہی ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ حالیہ حملوں میں افغان شہری ملوث پائے گئے ہیں اور ہمارا فوکس غیر قانونی افغانوں کی واپسی ہے۔ افغانستان کے نائب وزیر اعظم ملا برادر کے بیان پر انہوں نے کہا کہ تاریخ ہمیں بھی معلوم ہے، افغانستان دہشت گردوں کو روک کر ہمارے مطالبات کا جواب دے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر اسٹاکٹن میں سالگرہ کی تقریب کے دوران فائرنگ سے 3 بچوں سمیت 4 افراد ہلاک اور 11 زخمی ہوئے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق ایک شخص نے تقریب میں اندھا دھند فائرنگ کی اور موقع سے فرار ہو گیا۔ زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ پولیس نے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ واقعہ ٹارگیٹڈ حملہ ہو سکتا ہے، تاہم حملہ آور کے بارے میں کوئی تفصیل جاری نہیں کی گئی۔ قومی ہاکی ٹیم کے کھلاڑیوں کو ڈیلی الاؤنس میں تاخیر کا سامنا۔ کھلاڑی پرو ہاکی لیگ اور بنگلہ دیش کے خلاف انٹرنیشنل سیریز کے دوران ادا ہونے والی ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل ڈیلیز کے منتظر ہیں۔ پاکستان سپورٹس بورڈ اور PHF کے ضوابط کے مطابق الاؤنسز ابھی تک ادا نہیں کیے گئے، جس پر کھلاڑی ناخوش ہیں۔ قومی ٹیم آج شب ارجنٹائن کے لیے روانہ ہوگی۔